جس کے والد محترم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مولانا علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور نور چینل کا جو انعقاد فرمایا ہے، اور پھر نور ٹی وی کے صدقے سے ہم سب کی گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، محفل مصطفیٰ کی ذکر، خدا کی قرآن کی ذکر، حضور کی حدیث کے ذکر، تعلیم اسلام کا ذکر، اور پھر آگے روحانی بھی اذکار. اسی طرح ہمارے گھر میں جو گھر مردہ بھی تھا، نور ٹی وی کے صدقے سے زندہ ہو گیا. مردہ گھروں کو زندہ کرنے والے نور ٹی وی ہے. اور پھر اس کا بنیاد جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے رکھا، یہ تو صدقہ جاریہ میں ہے، اور جب تک ہم اس چینل سے فیض حاصل کریں گے حضرت صاحب کی درجات بلند ہوتی جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی کام ہے اہل سنت والجماعت کے اندر. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اب بلا تاخیر میں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیرین شریف حضرت مولانا نور العارفین سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب کو اپنے نورانی بیان سے فیضیاب فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق اچاریہ، نعرہ تحقیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا محمد واصحاب سیدنا وحبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات علماء کرام، اس عظیم الشان مرکز اہل سنت، مرکز اسلام میں تشریف لانے والے جمی مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر رہا ہوں کہ اس مالک کے کائنات نے ہم سب کو نور ایمان سے منور فرمایا، اپنے عظیم ترین نبی کا امتی بنایا.
سب سے آخری زمانے میں رکھا اور سب سے افضل زمانے میں رکھا، افضل ترین امت کا حصہ بنایا، اور پھر ہمیں اس مخصوص جماعت میں، اس پاکیزہ جماعت میں شامل فرمایا جسے دنیا والے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حضرات، آج اس مرکز کو دیکھ کر اس لیے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اس مرکز کی تعمیر میں بھی ان لوگوں کا ذوق نظر آ رہا ہے جن کی کہیں روحانی نسبت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ پیر محمد عبد الوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر شجر اسلام کی آبیاری کا روحانی اور علمی طریقہ اپنایا اور حق کی صدا کو، حق کی آواز کو، حق کے قرار و قول کو پوری دنیا میں اس طرح عام فرمایا کہ آج الحمدللہ اس محنت اور مشقت کے نتیجے میں اس یورپی دنیا میں قرآن کی آواز بھی آ رہی ہے، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، سجدے بھی جاری ہیں، قیام بھی ہو رہے ہیں، عبادات بجائی جا رہی ہیں، اور صوم و صلاۃ کا مکمل نظام متعارف ہو چکا ہے۔ یقیناً اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دین اسلام کی خدمت حقیقت میں انہی لوگوں نے کی ہے جنہیں کے سر پر اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ عرفان کا بھی تاج سجایا۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ حضرات، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے بتایا گیا کہ 11ویں شریف کا یہ پروگرام ہے، اور اہل سنت والجماعت میں 11ویں شریف ایک مروجہ رسم ہے۔ نام 11ویں شریف کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم اس کی نسبت غوث پاک سے کرتے ہیں۔ باقی اس پروگرام میں اللہ کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے، نبی کی نعت بھی سنائی جاتی ہے، قرآن و سنت کے احکامات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ لہذا 11ویں شریف کا پروگرام اس لیے مستحسن ہے کہ اس ایک عنوان کے پیچھے بے شمار عنوانات کا خود بخود تذکرہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں اجتماع المسلمین کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج آپ جو یوں اکٹھے ہیں، یہ ایک عنوان ہے جس کی وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو حقیقت میں اکٹھا اگر کیا جا سکتا ہے تو
تو میری نظر میں جس طرح غوث پاک کی پاکیزہ شخصیت کا نام اور ان کے ساتھ منسوب 11ویں کے سبب سے آج اس حال میں اہل ایمان اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کے نام پر ہی کائنات کے سارے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، نیک لوگوں سے تعلق اور نسبت ایک ایسا امر ہے جس کی ترغیب اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے اور ایمان والوں کو یہ سمجھایا ہے اور یوں بتایا ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جنہیں اللہ نے صدیقین کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان پیغمبران اسلام کو اللہ نے ہر طرح کے جوہر علم سے اور غیبی علوم سے آراستہ کیا ہے، اور وہ شخصیات جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے یہ وہ نفوس ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ نے صرف اپنی مرضی سے فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبوت محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، نبوت پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، نبوت کثرت عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی، نبوت کسب اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، وہ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے اپنا نبی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ جسے اللہ اپنا نبی بنائے گا نقص سے پاک ہوگا، عیب سے پاک ہوگا۔ جسے اللہ اپنا نبی بنائے گا اس کے علم کا مقابلہ پوری قوم میں سے کرنے والا دوسرا نظر نہیں آئے گا، نہ عمل میں اس سے کوئی آگے ہوگا، نہ علم میں اس سے کوئی آگے ہوگا، اور نہ ہی کردار میں اس سے کوئی بہتر ہوگا، اور اس کی تائید علم غیب سے ہوگی اور اس کی تائید معجزات سے ہوگی۔ ایسے انسان کو اللہ غیبی طاقتیں عطا فرماتا ہے، اور جب وہ غیبی طاقتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو ساری کائنات میں اس طاقت کا مقابلہ کرنے والی کوئی دوسری طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کی اس قدرت کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے وہ باقی مخلوق پر فائق ہوتے ہیں، باقی مخلوق پر لائق ہوتے ہیں، باقی مخلوق پر افضل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب وہ معجزات کا اظہار کرتے ہیں کئی وہ لوگ جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے معجزات دیکھ کر نور ایمان حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرات، یہ سارے کا سارا فیض اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، اور نبی کے ذریعے سے پھر یہ فیض تقسیم ہوتے ہوئے امت میں بھی جاتا ہے، لیکن رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اور قیادت کے لیے اور روحانی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کا فیض اسی نبی کو وسیلہ درمیان میں رکھ کر پھر کسی کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، نبوت جس طرح اللہ کا انتخاب ہے، ولایت بھی از طریقے انتخاب ہوتی ہے،
لیکن ولایت کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ کسب اعمال ہے، وہ طہارت قلبی ہے، وہ نفاست روحانی ہے، وہ پچھلی رات کے سجدے ہیں، وہ تلاوت و ریاضت ہے، وہ عبادت و خلوت ہے، وہ اپنے رب کا ذکر ہے، وہ سنت پر عمل ہے، وہ سنت کے ساتھ ساتھ واجبات و فرائض کی مکمل پاسداری ہے، اور وہ کسی کامل مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بہتری اور اپنے بندوں کے مستقبل اور ان کے ایمان کو اور ان کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام پر اپنے چنیدہ بندوں کا اختتام نہ فرمایا، بلکہ قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جماعت اور تیار فرمائی جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جس معاشرے میں ہوتے ہیں اس معاشرے میں خدا کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ حضرات، اللہ ان کی صفت بیان فرماتا ہے کہ میرے ولی کون ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولی وہ ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم والے ہیں، انہیں غم نہیں ہونے والا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہاں میرے ولی وہ ہیں جنہیں خوف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی انہیں بعد میں غم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ خوف و غم دو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، پرملال رہتا ہے اور غم و اندوہ میں رہتا ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں چیزوں کو اپنے خاص بندے سے اٹھا لیا اور وجہ بتائی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد تقوی اختیار فرمایا، اور تقوی کے معیار مختلف ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے معاشرے میں ہر انسان کے اندر آپ کو ایسے جوہر نظر آئیں گے اور ایسی صفات نظر آئیں گی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن یہ ڈر ہر انسان کا ایک طرح نہیں۔ جس طرح انسان کے منصب مختلف ہیں، اس کے تقوی کا منصب بھی مختلف ہے، اور اللہ کا ولی جب متقی ہوتا ہے تو اس کے تقوی کا عالم عام انسان کے تقوی سے مختلف ہوتا ہے۔ عام انسان کبھی ڈرتا ہے کبھی نہیں ڈرتا، لیکن جو اللہ کا ولی ہے وہ صبح بھی متقی ہوتا ہے، شام بھی متقی ہوتا ہے، سفر میں متقی ہوتا ہے، حضر میں متقی ہوتا ہے۔ وہ کھائے تو تقوی سے کھاتا ہے، پیے تو تقوی سے پیتا ہے، بولے تو تقوی سے بولتا ہے، چلے تو تقوی سے چلتا ہے۔ وہ اگر سفر کرے تو تقوی سے کرتا ہے۔ یاد رکھو اس کا لباس بھی تقوی ہے، اس کا کلام بھی تقوی ہے، اس کی سماعت بھی تقوی ہے، اس کی رفتار بھی تقوی ہے، اس کی گفتار بھی تقوی ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا بھی تقوی ہے، اس کا آنکھ کھولنا بند کرنا بھی تقوی ہے، اس کا آنا اور جانا بھی تقوی ہے، حتیٰ کہ اس کا زندہ رہنا بھی تقوی ہے، دنیا سے چلے جانا بھی تقوی ہے، اور اس کے تقوی کا یہ مقام ہوتا ہے۔ لوگ اپنے تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن جسے خدا نے مقام تقوی عطا فرما دیا اور اپنا ولی بنا دیا، اگر وہ قبر میں بھی چلا جائے، جو اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے بھی تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ تقویٰ تو ایسا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے ایک وہ متقی ہوتا ہے جو خود پرہیزگار ہے، ایک وہ انسان ہے جو خود پرہیزگار ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے بد عمل آ جائے تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو خود نمازی ہے، لیکن ایک وہ ہے جو بے نمازی کو بھی سجدے میں گرا دیتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے
جو خود تو خدا کا ذکر کرتا ہے لیکن دوسرے کو ذکر نہیں کرا سکتا، اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھ کر خشک سے خشک زبان والا بھی تر زبان لے کے خدا کے ذکر میں تر بتر کر دیتا ہے۔ متقی وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنے لیے جیے، یہ تقوی بالکل ادنا مقام کا تقوی ہے۔ اصل تقوی ان کا ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھو تو خدا تمہیں بھی تقوی عطا فرما دے۔ یہ اہل تقوی ہیں، انہیں اہل التقا کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اہل التقا، وہ جنہیں تقوی کا اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے۔ اور یہی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان قبول کر چکے ہیں اور جنہوں نے تقوی کا اعلیٰ مقام بھی حاصل کر لیا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ حضرات، میں آپ کو آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں اللہ دنیا میں خوش کر رہا ہے۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، اور بشارت خوشخبری ہوتی ہے۔ بشارت بری خبر کو نہیں کہتے بلکہ بشارت اچھی اور پاک خبر کو کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب بندہ بندے کو اچھی خبر سنائے تو اس کی خوشی کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ خوشخبریاں سنائے ان کا مقام کیا ہوگا اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا، جن کے لیے اللہ خود کلام پاک میں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ لہم البشریٰ، یہ کلام میرے رب کا کلام ہے۔ فرمایا وہ سب جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے تقوی حاصل کر لیا۔ تقوی کیسا حاصل کیا؟ فرمایا جن کی آنکھ میری مرضی کے بغیر کھلتی نہیں ہے، جن کی زبان میری مرضی کے بغیر چلتی نہیں ہے، جن کا قدم میری رضا کے بغیر اٹھتا نہیں ہے، اور جو میری مرضی کے بغیر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو جن کے ہر قدم پر میرا حکم سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ اپنی ذاتی زندگی کی ساری خواہشات کو اور اپنی ذاتی طلب کو فنا کر دیتے ہیں میری خواہش کے اندر اور میرے حکم میں اپنی مرضی کو فنا کر دیتے ہیں، تو پھر میں رب ہو کے ان کو خوشخبریاں سنا رہا ہوں، میں رب ہو کے انہیں خوشخبریاں سنا رہا ہوں۔ اور اصول یہ ہے کہ جو آدمی غمزدہ کے پاس بیٹھے وہاں خوش نہیں رہ سکتا۔ دیکھو، میں آپ کو ایک بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ میں سے کوئی آدمی یہاں رونا شروع کر دے، کوئی اس کو اچانک اللہ بچائے سب کو کوئی ایسی خبر آ جائے، کسی کے وصال کی خبر آ جائے، کسی کے موت کا واقعہ پیش آ جائے، تو وہ یہاں رونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، جو آدمی رو رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کے ہنسنا مشکل بات ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بولو نا۔ آپ رو رہے ہو، میں آگے ہنسنا شروع ہو جاؤں، بات بنتی نہیں۔ لہذا جو آدمی افسردہ ہو اس کے پاس افسردہ رہنا پڑتا ہے، اور جو آدمی خوش ہو اس کے پاس خوش رہنا پڑتا ہے۔ ویسا تو نہیں کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا تو میں آ کے آپ کے سامنے رونا شروع ہو جاؤں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ نے بہت بڑا کاروبار دیا ہے اور میں آ کے وہاں رونا شروع ہو جاؤں، ایسے بات بنے گی نہیں۔ لہذا جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے آدمی کو خوشی مل جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اور تصوف کی دنیا میں بھی افسردہ لوگ ہیں اور خوش لوگ ہیں۔ یاد رکھو، جہان صوفیانہ میں خوش رہنے والا انسان اور ہے اور غم میں رہنے والا انسان اور ہے، اور صوفیوں کی زبان میں اور صوفیوں کی کتاب میں اور صوفیوں کے نصاب میں وہی انسان خوش ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور جو گناہگار ہے چاہے تحت
بکھیر رہا ہو، وہ تصوف کی زبان میں خوش نہیں کہلایا جائے گا بلکہ اسے افسردہ سمجھا جائے گا، اور جس سے خدا خوش ہے وہ چاہے ہنسے یا نہ ہنسے تصوف کی زبان میں وہی خوش سمجھا جائے گا۔ لہذا فرمایا اگر افسردہ کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں افسردہ ہونا پڑے گا، اور اگر تم خوش انسان کے پاس بیٹھو گے تو خدا تمہیں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور وہ خوشی کون سی ہے؟ برے کے پاس بیٹھو گے تو یہ افسردگی ہے، برے کی مجلس تمہیں برا بنا دے گی، اور اگر تم ایسے انسان کے پاس بیٹھو گے جو مسکرا رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے تم بھی مسکراؤ گے، اس لیے کہ محفل کا تقاضا ہے۔ لہذا بروں کی محفل میں جاؤ تو برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اچھوں کی محفل میں جاؤ تو اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کو پسندیدہ عمل بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہی اصل لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے۔ اور خوشی وہ نہیں ہوتی آدمی نئے کپڑے پہنے، مہنگا لباس پہنے، اونچی تعمیر کرے، بہت بڑا بنگلہ بنا لے اور دولت بہت ہو جائے، یہ خوشی نہیں ہے۔ اور یہ خوشی نہیں کہ لوگ بتائیں کہ تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، خوشی یہ ہے کہ رب کہے اے بندے میں تجھے خوشی عطا کر رہا ہوں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا یہ دنیا میں جھونپڑی میں رہ کر بھی وہ سکون حاصل کر لیتے ہیں جو بڑے بڑے محلات میں بادشاہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ خدا نے اعلان جو کر دیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا۔ حضرات نیکوں کا سنگ نیک بناتا ہے اور بروں کا سنگ برا بناتا ہے، اسی لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں۔ تو جس طرح خوش آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے انسان خوش ہو جاتا ہے، سچوں کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی سچا ہو جاتا ہے، سچوں کے ساتھ بیٹھنے سے سچا بن جاتا ہے۔ جناب رومی نے فرمایا ہے مثنوی شریف میں، آپ درس سنتے ہوں گے میرا نور ٹی وی پر، آپ نے بھی یہی فرمایا، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ صالح انسان کی صحبت تمہیں صالح بنا دیتی ہے، اور طالح انسان کی صحبت تمہیں طالح بنا دیتی ہے۔ اور صالح وہ ہوتا ہے جسے خدا نے خوشخبری دی ہے، اور طالح وہ ہوتا ہے جو برے اعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے اور جس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی ہیں۔ یاد رکھو سنگت سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور اسی شعر کو وہ کس طرح ارشاد فرماتے ہیں، میں مثنوی کا شعر پڑھ رہا ہوں، آپ ذوق سے سماعت فرمائیں۔ صحبتیں صالح ترا صالح کند صحبت حاصل کرو، اس لیے کہ صالح کی صحبت حاصل کرو گے تو اس کی صحبت تمہیں صالح بنا دے گی، اور اگر بدعمل کی صحبت اختیار کی تو بدعمل کی صحبت تمہیں بدعمل بنا دے گی۔ اور جناب رومی نے ایک جگہ اور بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے پاکی دی ہے انہی کی محبت کو اپنی جان میں جگہ دو، جن لوگوں کو اللہ نے پاک کر دیا ہے
اور جن لوگوں کو اللہ نے صاف کر دیا ہے اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے تقوی کی وجہ سے خوشخبریاں سنا دی ہیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو، ان کی محبت کو بالکل اپنی جان کے عین وسط میں محفوظ کر لو۔ اور اگر دل دینا ہے تو کسی ایسے کو دل دو جو واقعی دل کو سمجھتا ہو، دل کی قیمت جانتا ہو، اور جو پہلے سے روحانیت کے مقامات حاصل کر کے خوشی کی منزل حاصل کر چکا ہو، اور خوشی کی منزل یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کو اللہ رب العالمین یہ اعلان کر کے مطمئن کر دیتا ہے میرے بندو دو ہی تو جہان ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، میں نے تمہیں دونوں جہانوں میں اپنی خوشیاں عطا فرما دی۔ تو فرمایا جن کو اللہ نے دونوں جہان کی خوشیاں دی ہیں تم ان کی محبت کو اپنی جان میں جگہ دے دو۔ لہذا ہماری جان میں کس کی محبت ہے؟ ہمارے ساتھ میں کس کی محبت ہے؟ یاد رکھو محبت بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، اسے ایسی جگہ خرچ کرنا جو انمول نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سارے جتنے بھی یورو ہیں یہ سارے کے سارے مٹی کے بدلے آپ دے ڈالیں اور ہاتھ میں مٹی آئے تو ساری دولت تباہ ہو جاتی ہے، ساری دولت ویران ہو جاتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں مٹی آتی ہے لیکن دولت پاس ہو تو اس سے قیمتی چیز خریدو تو پھر انسان کو نقصان نہیں فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا محبت بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ تم نے کسی سے کو دینی ہے تو پھر اس کا معنی کسی کو دل دینا ہے، اور کسی کو دل دے رہے ہو تو یہ تو سوچ لو جس کے ہاتھ میں دل دے رہے ہو اسے دل سنبھالنا آتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ دل کی حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ دل کی تربیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جناب رومی نے فرمایا باقی جس کو جو دینا ہو دے دو، لیکن اگر دل کسی کو دینا ہے تو صرف اسی کو دینا جس کو اللہ نے پاکی عطا فرمائی، جس کو اللہ نے طہارت عطا فرمائی ہے، اور جس کو طہارت کی وجہ سے اللہ نے ابدی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بات کس طرح کرتے ہیں؟ یہ بھی محبت سے سماعت ہے۔ مہر پاکا ان سے کرو جو محبت کے لائق۔ ذرا آپ دیکھیں ہماری محبتوں کے معیار کیا ہیں، ہم اپنی محبت کی دولت کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ انمول خزانہ کدھر لٹا رہے ہیں؟ لیکن رومی صاحب نے فرمایا، جناب جلال الدین رومی نے ارشاد فرمایا یہ دولت لٹانی ہے تو ان پر لٹاؤ جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، جنہیں اللہ نے صاف کر دیا ہے۔ اور صاف والے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پاک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے تقوی کو اپنی عادت بنائی، تقوی کو اپنا لباس بنایا۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو سب سے اچھا لباس تقوی کا لباس، اور تقوی کا لباس یاد رکھو اسی سے ملے گا جس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، کسی اور سے نہیں ملے گا۔ پتہ نا آپ کو ہر چیز کی دکان مختلف ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو گوشت چاہیے تو آپ کپڑے کی دکان میں چلے جائیں،
کپڑا چاہیے تو گوشت کی دکان میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو دل پاک کرنا ہے تو اللہ والوں کی مجلس میں آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو روح پاک کرنی ہے تو اس گھر میں جانا ہوگا جہاں روح کی پاکی کا پورا بندوبست موجود ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی دل کی بنجر زمین پر محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کے پودے اگانے ہیں تو تمہیں اس مالی کے پاس جانا ہوگا جو ایک وقت میں دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہیں ایسی ذات کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا۔ لہذا قول خدا بندی پر حق ہے اور بہت واضح ہے، بڑا مبرہن ہے اور بڑا روشن ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے میرے بندو، ایمان تو لے آئے ہو، تقوی بھی تمہارے اندر تھوڑا بہت ہے، لیکن ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے لوگ ہیں۔ اور میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، جھوٹے کی مجلس میں آدمی جھوٹا ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں آدمی؟ بے شک۔ جو آدمی ہر وقت فراڈ کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھو گے، ایک دن آپ بھی فراڈ سیکھ ہی جاؤ گے۔ جو چوری کرتا ہے آپ چوری بے شک نہ کرو، لیکن کم از کم وہ آپ کو طریقہ ضرور سکھا دے گا چوری کیسے کی جاتی ہے۔ اور اگر ایسے آدمی کے پاس بیٹھو گے جسے خدا منانا آتا ہے، خدا کو راضی کرنا آتا ہے، کہ پچھلی رات کو سجدے میں گر کر رو رو کے رب کو راضی کرنا آتا ہے، اس کی محفل میں بیٹھو گے، ایک وقت تم بھی اس کی محفل کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے، جب پہلے راتوں کو سویا کرتے تھے پھر تمہیں نیند ہی نہیں آنی، تم نے جاگ کے اپنے رب کو مانا۔ عشق خداوندی کی دکان یہی آستانے ہیں، اور محبت مصطفیٰ کا خزانہ اسی مخزن میں ہے۔ اور یہی صوفیانہ طرز زندگی وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اندر باہر سے اپنا بنا لیا ہے، ان کی محفل اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھو، یہ فیض نبوت اگر آج حاصل ہو سکتا ہے تو وہ فیض ولایت اس کا ذریعہ ہے۔ فیض نبوت کے لیے حصول کا ذریعہ اور سبب اور اس کے لیے وسیلہ وہ اس دور میں یہ فیض ولایت ہے۔ اور دوسری زبان میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے، دوسری طرز میں کہوں کہ فیض ولایت ہی فیض نبوت ہے۔ اگر فیض نبوت درمیان میں نہ ہو تو کوئی دنیا پہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جو انوار اترتے ہیں، انہی انوار کے پرتو سے پھر امت کے بندے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ حضرات، میں اور آپ نہ تو پاکستان میں ہیں اس وقت، نہ سورینام میں ہیں، نہ ہم بنگال میں ہیں، نہ ہم ہندوستان میں ہیں۔ ہم ہیں ایک ایسی زمین پر جہاں کا قومی مذہب ہو رہا ہے۔ ہم اس ملک میں اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ یاد رکھو، آپ کا طرز زندگی بہت اہم معنی رکھتا ہے، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا بہت اہمیت رکھتا ہے، آپ کا رہن سہن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ہالینڈ کی زمین پر رہنے والوں، تمہیں اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے یہاں بھیجا، فتنہ و فساد کے ذریعے نہیں، محبت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اور نبی پاک کے اسوہ حسنہ کے ذریعے۔ آپ کبھی بھی کسی انسان کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ نبی پاک کے نمونے کا خود ایک پرتو نہ ہو جائیں، ایک عکس نہ بن جائیں۔ تو نبی پاک کے افعال کا آپ ایک نمونہ نہ بن جائیں، آپ دوسرے کو راغب نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، دوستی یاری میں کوئی ایمان نہیں تبدیل کرتا، کوئی اس لیے اپنا ایمان چینج نہیں کرتا کہ فلاں میرا دوست جو ہے وہ مسلمان ہے تو کافر کہے گا کہ میری چونکہ فرینڈ شپ ہے اس کے ساتھ اس لیے میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ نہیں، جب بھی کوئی غیر مومن بنا ہے تو اس نے اسوہ رسول اللہ کی جھلک دیکھی، اور اگر آپ کے اندر وہ جھلک ہے تو پھر آپ اسلام کے سفیر ہیں، اور اگر وہ جھلک نہیں ہے تو پھر
آج کے بعد طلب تدبیر کرو، آج کے بعد اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی گفتار میں وہ رونق پیدا کرو جو سنت رسول اللہ پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو ایسا ماڈل بنا کے پیش کرو کہ اہل کفر بھی حیران رہ جائیں کہ اصل انسان تو یہ ہیں جن کی زبان میں امن ہے، جن کے قلم میں امن ہے، جن کے قدم میں امن ہے، جن کی گفتار میں امن ہے، جو چلے تو امن کے ساتھ، جو بولے تو امن کے ساتھ، جو سفر کریں تو امن کے ساتھ۔ اس لیے امن والے ہی ایمان والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس زمین پر رہنے کا ہم پر بہت بڑا ایک فریضہ ہے، اور وہ فریضہ یہ نہیں کہ ہم سارا دن فیکٹری میں کام کریں، ٹیکسی میں کام کریں، شام کو آ کے گھر میں سو جائیں، پھر اگلے دن پھر کام پہ چلے جائیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھو میری بات، اگر صرف دنیا کی کمائی آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی قابل فخر زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کو قابل فخر بننا ہے اور لہم البشرا کے خوبصورت ترانے سننے ہیں، تو پھر آپ کو کردار محمدی کا آئینہ بن کے دکھا، چاہے وہ میری ماں بہن بیٹی ہو یہاں جو میری باتیں سن رہی ہیں، تو چاہے یہ نوجوان ہوں اور بزرگ ہوں، آپ سب اس ملک میں صرف اس لیے نہ پہچانے جائیں کہ درہم و دنانیر اور پاؤنڈ اور یورو کمانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ کسب حلال ہی اسلام نے سکھایا ہے، تجارت کرنا اسلام نے سکھایا ہے، اور ہمارے فقہ کے اندر پورا ایک باب البیوع ہے، خرید و فروخت کے پورے چیپٹرز ہیں جس میں احکام خریداری بیان ہوئے ہیں۔ خریدار کے حقوق کیا ہیں، بیچنے والے کے حقوق کیا ہیں، خریدنے والے کے حقوق کیا ہیں، جس شے کو خریدا جا رہا ہے اس کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں ہماری فقہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا دنیا کی کمائی کرنا بری بات نہیں، لیکن جو صرف دنیا کی کمائی کرے اور آخرت کی کمائی نہ کرے، یہ خاسر ہے، یہ خاسر ہے، یہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے دونوں وطن میں جو زندگی گزارنی ہے اس کے لیے پورا اہتمام کرے۔ اب دیکھو، اگر آپ یہاں، آپ مثلا جہاں سے بھی آئیں، میں تو پاکستان سے آیا ہوں، تو اگر میں یہاں رہ کر یہاں کے لیے بھی بندوبست کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے بھی میں کمائی کر رہا ہوں، تو سب لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھیں گے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، یہاں پہ جو ہیں اولاد ہے، ازواج ہیں، بنات ہیں، ابنا ہیں، ان کا بھی خیال رکھتا ہے، تو پھر میری شخصیت کو مثبت نظر سے دیکھا جائے گا۔ لیکن جو صرف یہیں کما کے، یہیں کھا کے، یہیں سے دنیا سے فارغ ہو جائے، پاکستان والے کبھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ میں یہ تجربے سے جو بات دیکھی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اسی طرح مومن کے بھی دو جہان ہیں، ایک یہ دنیا ہے، یہ حیات دنیا ہے، اور دوسرا جہان حیات آخرت ہے۔ لہٰذا مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہاں کی کمائی بھی کرے، وہاں کی کمائی بھی کرے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کمانے والا اچھا ہو، کئی غریبوں کا بھی ساتھ کام چل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کمانے والا اچھا ہو، کئی غریبوں کا بھی ساتھ کام چل جاتا ہے۔ اور اولیاء اللہ ان بڑے کمانے والوں میں سے ہیں کہ ان کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ کئی گناہگاروں کا بھی ساتھ کام چل جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ آپ دیکھیں گے ان کی شفاعت ہوگی، ان کی سفارشیں ہوں گی اور اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن بحیثیت مسلمان میں اور آپ ایک ایسی زمین پر رہ رہے ہیں جہاں کفر کا غلبہ ہے، اور جہاں ہمیں اسلام کو صحیح طرح اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا پڑے گا۔ نمازیں پڑھنا ضروری ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ضروری ہے، اور جب گھر سے باہر جاؤ تو آپ کا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے، ایسا کہ غیر مسلم دیکھ کے متاثر ہو کہ مسلمان وہ ہے جو سچ بولتا ہے، مسلمان وہ ہے جو حلال کھاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو دھوکہ نہیں کرتا، مسلمان وہ ہے جو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مجلس، یہ خوبصورت ماحول، یہ خوبصورت انداز قبول و منظور فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں، لیکن آستانہ عالیہ نہریہ شریف کا جو طریقہ ہے
مجلس کے اختتام پر تھوڑا سا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور یہ وہی تربیت ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وہ آستانے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر دل کی کھیتی آباد کی جاتی ہے، جہاں روح کی زمین ہموار کی جاتی ہے، اور روح کی زمین پر، دل کی زمین پر عشق خدا کا حل چلایا جاتا ہے، اور اس میں محبت کے بیج ڈالے جاتے ہیں، اور پھر ذکر اللہ کی برسات سے ایمان کے پھل اور پھول پیدا کیے جاتے ہیں۔ کلمہ شریف کا ذکر ہوگا، خواتین خاموشی سے ذکر کریں، اور عام جو مرد حضرات ہیں کوئی خاموش نہ رہیں۔ پہلے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ. 2 منٹ کے لیے اللہ کی صدا بلند کرنی ہے, کوئی خاموش نہ رہے. جتنے مرد حضرات ہیں سب نے اللہ کی صدا بلند کرنی ہے. یہ وہ ذکر ہے جس کی ادائیگی میں کسی کو جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے, اور بندہ وہی ہوتا ہے جس کی زبان پر اپنے مالک کا ذکر جاری ہے. محبت سے تمام احباب اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام. پتنی پتنی جس کی پتیاں پتلی پتلی بولے قدس کی پتیاں
से उठा और बर्नी कर दिया मुझे पहले समात मिला ओ सलाम मुस्तफा میں آپ کو UK یورپ کا سب سے بڑا میلاد جلسہ و جلوس آسٹن پارک برمنگھم میں ہر سال اپریل کے مہینے میں ہوتا ہے. جامعہ نور الاسلام والوں کو اور آج جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو اپنی طرف سے یہاں جو علماء کرام ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں. گویا یہ کسی درمیان میں واسطے کو رکھ کے دعوت نہیں بلکہ میں خود آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے 12 اپریل اسی سال، ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے تیاری کے لیے، آپ نے برمنگھم کی سرزمین پر اہل اسلام کی اجتماعیت، نبی پاک سے محبت اور اہل سنت کی یکجائی کو ظاہر کرنے کے لیے سرزمین آسٹن برمنگھم ضرور تشریف لانا ہے. پچھلے سال بھی خلیفہ نعیم صاحب کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا قافلہ الحمدللہ کوچ کے ذریعے وہاں پہنچا تھا. اس سال میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی تعداد وہاں پر حاضر ہو تاکہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد جس عظمت و شان سے ہونا چاہیے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کوشش ضرور کریں گے کہ ہم عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اور اپنی غلامانہ حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ پروگرام کامیاب کریں گے. ہزاروں خواتین اور ہزاروں حضرات اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، پورے یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے اور برطانیہ کے طول و عرض سے. وہاں عاشقان مصطفیٰ مرد و زن حاضر ہوتے ہیں. 12 اپریل 2020 میں انشاءاللہ آپ نے
ضرور تشریف لانا ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار آج کی یہ خوبصورت مجلس 11ویں شریف کے عنوان سے منعقد ہوئی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جتنے بھی مرد و زن آئے ہیں، اصاغر اکابر آئے ہیں، بچے جوان اور بزرگ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، اہل نسبت آئے ہیں، اہل ایمان آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما. پروردگار آج کے اس دن میں ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر پچھلے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. اللہ ہمارے صغیرہ، ہمارے کبیرہ، ظاہر اور پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما، حسن کردار عطا فرما، ہمیں نور و عرفان نصیب فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل عطا فرما، حدیث رسول سے استفادہ نصیب فرما، سنت مصطفیٰ سے منور زندگی عطا فرما. اللہ ہمیں ظاہراً باطناً قولاً فعلاً صحیح مسلمان بن کے اس زمین پر مومنانہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری یہاں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان کا آنا بھی قبول فرما، اور ان سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو بھی لا اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، اور پروردگار جن کو رزق روزگار میں تنگیاں ہیں انہیں کشادگی عطا فرما. اللہ جو عائلی، خاندانی، مالی، دینی، دنیاوی الجھنوں میں ہیں، اللہ سب کی الجھنیں دور کر کے سکون قلبی عطا فرما. اللہ تعالی ہماری فکر و زبان کو طہارت عطا فرما، ہمارے خیال و قال کو طہارت عطا فرما، ہمارے ظاہر کو شریعت اور ہمارے باطن کو طریقت عطا فرما. اللہ ہمیں حسن کردار کی دولت عطا فرما. پروردگار آج کی اس مجلس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں ہمیں پاکان امت کی نسبت عطا فرما، نیکوں کی سنگت عطا فرما، اور جو برے ہیں اللہ انہیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرما. یہ مسجد نور الاسلام اللہ اسے اور ترقی عطا فرما، اس کے سارے منتظمین، ائمہ، مدرسین اور یہاں کے مصلیین، یہاں کے حاضرین حاضرات، مصلیین مصلیات، اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، اس مرکز کو اور بلندیاں ترقیاں عطا فرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.